کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک درزی رہا کرتا تھا جو بہت ہی غریب اور ایک مصیبت زدہ انسان تھا۔ وہ گاؤں سے باہر ایک ایسے کوٹری نما کمرے میں رہتا تھا جو دریا کے کنارے ایک کافی اونچے ٹیلے پر واقع تھا اور جس کے قریب سوائے ایک ملاح کی جھونپڑی کے اور کوئی آبادی نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا سوائے اس ملاح کے نہ تو کوئی ہمسایہ تھا اور نہ کوئی مددگار۔ چنانچہ وہ اکثر کام سے فارغ ہو کر اسی ملاح کے پاس جا بیٹھتا اور جب تک نیند کے غلبے سے اسے انگڑائیوں پہ انگڑائیاں نہ آنے لگتی وہ وہیں بیٹھا ملاح سے دنیا کی بے ثباتی اور گاؤں والوں کی خوش مزاجی کے متعلق باتیں کیا کرتا تھا۔ ملاح بھی اگرچہ اس کا ہم خیال ہی تھا مگر وہ گاؤں والوں کے متعلق نفرت اور بیزاری کا اظہار کرنے کے بجائے زیادہ تر اپنا وقت ملاحی گیت گانے اور درزی کو جسے وہ بھولا میاں کہہ کر پکارا کرتا تھا موسیقی کی خوبیاں بیان کرنے میں ہی صرف کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ دونوں اسی طرح اپنی چھوٹی سی محفل کو راگ و رنگ سے گرما رہے تھے کہ ملاح جو ایک بہت ہی انوکھے ملاحی گانے کے اتار چڑھاؤ میں مصروف تھا گاتے گاتے چپ ہو گیا اور دریا کی طرف خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ملاح بھولے میاں خدا خیر کرے، آج دریا کے آثار کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہے۔ درزی، کیوں، تم نے کیسے جانا؟ ملاح، پانی کے بڑھتے ہوئے چڑھاؤ سے، اور دیکھو پانی گدلا بھی کس قدر ہے، آج لگتا ہے کہ یہ پانی ہم سب کو ڈبو کے مار ڈالے گا۔ درزی، اما چھوڑو، کس قدر وہمی انسان ہو تم، اتنا بھی تو نہیں سوچتے کہ آخر مرنا تو ایک دن ہے ہی، پھر ڈرنا کاہے کا، اور اگر ڈر ہی لگتا ہے تو چلو میرے گھر چل کر سو جاتے ہیں۔ ملاح، مجھے سونا نہیں۔ درزی، لیکن میری آنکھیں تو نیند سے سخت باری ہو رہی ہیں۔ ملاح، تو تم جا سکتے ہو۔ درزی، اچھا تو خدا حافظ۔ چنانچہ درزی اٹھ کھڑا ہوا اور ملاح کو بھی اطمینان سے سو رہنے کی نصیحت کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا آیا اور چارپائی پر دراز ہوتے ہی بے خبر سو گیا۔ مگر ابھی وہ آدھی نیند بھی پوری نہ کر سکا تھا کہ ایک ایسا دل دہلا دینے والا شور برپا ہوا کہ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور چاروں طرف حیرانگی سے دیکھنے لگا، مگر چونکہ کمرے میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا اور ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا اس لیے وہ کسی صحیح نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ اس نے کمرے سے باہر نکل کر واقعات معلوم کرنے کی کوشش کی مگر اس نے جیسے ہی چارپائی سے قدم نیچے رکھا یہ دیکھ کر کہ وہ کمرہ پانی سے شرابور ہو رہا ہے اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اسے فوراً ہی ملاح کی پیشن گوئی یاد آئی تو وہ تھرا اٹھا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ جلدی سے بوکھلایا ہوا کمرے سے باہر نکلا اور بے تحاشا زور زور سے ملاح کو پکارنا شروع کر دیا مگر ملاح اب وہاں کہاں تھا، وہ تو نہ جانے کب کا اپنی ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی سمیت پانی کے تیز دھارے میں بہہ چکا تھا۔ وہ آدھے سے زیادہ گاؤں اور 50 آدمی دریا کے طوفانی سیلاب کی نظر ہو چکے تھے۔ وہ خود بھی کب کا دنیا سے رخصت ہو چکا ہوتا مگر اس کا کمرہ ملاح کی جھونپڑی اور گاؤں کی نسبت ایک کافی اونچی جگہ پر واقع تھا، اس لیے وہ گاؤں والوں کی نسبت قدرے زیادہ محفوظ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جس جگہ وہ کھڑا تھا پانی آدھے سے زیادہ گاؤں کو ڈبو دینے کے باوجود بھی صرف اس کی پنڈلیوں تک ہی پہنچ سکا تھا، لیکن وہ اس احساس برتری سے خود کو مطمئن نہ کر سکا کیونکہ ایک تو چاروں طرف اس قدر خوفناک طوفان بپا تھا، دوسرے سیلاب کا چڑھاؤ بھی دم بدم بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے تمام کپڑے اتار کر کمر میں ایک لنگوٹی باندھ لی اور لوہے کے ایک بے ڈھنگے اوزار سے اپنے کمرے کے کواڑوں کو اکھاڑنا شروع کر دیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ اگر پانی حد سے زیادہ بڑھ گیا تو وہ لکڑی کے تختے کو پانی میں ڈال کر اس پر بیٹھ جائے گا اور بڑی آسانی سے تیرتا ہوا کسی کنارے کی طرف نکل جائے گا۔ چنانچہ اس نے اپنا کام انتہائی تیزی سے شروع کر دیا مگر جیسے جیسے وہ دروازے کو توڑنے کی اتھاہ کوشش میں سرگرمی سے کام لے رہا تھا پانی بھی اپنی طوفانی چڑھاؤ میں تیزی سے ترقی کرتا جا رہا تھا۔ چنانچہ اس کے 3/4 کام ختم کر لینے سے بھی پہلے پانی اس کی چھاتی تک چڑھ آیا اور اسے اس کی 1000 کوششوں کے باوجود بھی ایک طرف سے دوسری طرف کو دھکیلنے لگا۔ اب تو وہ بہت پریشان ہوا لیکن اس نے ہمت نہ ہاری، وہ کواڑ کو دروازے سے الگ کرنے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ ہمت سے کام لینے لگا اور تھوڑی ہی دیر میں اس نے دروازے کو توڑ ڈالا اور اس سے پہلے کہ پانی اس کے سر سے بھی زیادہ اونچائی تک پہنچ جاتا وہ توڑے ہوئے تختے کو پانی میں ڈال کر اس پر چڑھ بیٹھا اور اللہ کا نام لے کر اپنی یہ مختصر سی ناؤ کو سیلاب کے تیز ریلوں کے سپرد کر دیا۔ اب کیا تھا، وہ منٹوں میں کہیں سے کہیں نکل گیا مگر ابھی وہ گاؤں سے قریباً 2 ہی میل آیا ہوگا کہ اس کا تختہ پانی میں ڈوبے ہوئے ایک شیشم کے درخت کی شاخوں میں جا کر اٹک گیا۔ بظاہر تو یہ ایک بالکل معمولی اور اچانک اٹکاؤ تھا مگر حقیقت میں اس کی زندگی کا ایسا عجیب اور اہم ترین ٹھہراؤ تھا کہ جس نے آئندہ چل کر اس کی زندگی کو ہی تبدیل کر دیا۔ یعنی جو ہی اس نے درخت کی شاخوں کو الٹ پلٹ کر اپنے تخت کو آگے بڑھانا چاہا اس کا ہاتھ لکڑی کی ایک نہایت ہی خوبصورت صندوقچی پر پڑا
اس نے فوراً ہی اسے باہر نکال لیا اور جلدی سے کھولنے کی کوشش کی، مگر اس پر تالا پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس کام کو کسی آئندہ وقت پر اٹھا رکھا اور تختے کو شاخوں میں سے نکال کر پھر روانہ ہو گیا۔ پانی اگرچہ بڑی رفتار سے چل رہا تھا اور تختہ بھی پوری تیزی سے رواں تھا، لیکن پھر بھی درزی کو کسی کنارے کے قریب پہنچتے پہنچتے 20 گھنٹوں سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا۔ چنانچہ اس نے گہری شام کے وقت، جب کہ اس کی شکستہ ناؤ ایک نامعلوم سطح زمین کے ساتھ جا کر لگی، کنارے پر اتر کر اپنے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، اور اب وہ چونکہ قریباً 30 گھنٹوں سے بھوکا ہونے کے باعث کمزوری سے نڈھال ہوا جا رہا تھا، اس لیے اس نے جلد سے جلد کسی آبادی کو تلاش کر کے اپنے کھانے پینے کا کچھ انتظام کرنا چاہا۔ اس نے چاروں طرف غور سے دیکھا تو ایک طرف آبادی کے کچھ آثار نظر آئے۔ وہ فوراً ادھر ہی کو ہو لیا، اور اگرچہ بھوک اور کمزوری سے پاؤں اس کا ساتھ نہ دے رہے تھے، لیکن پھر بھی اس نے پوری ہمت اور بڑے استقلال سے نظر آنے والی روشنی کی طرف تیز تیز قدم بڑھانے شروع کر دیے۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں ایک کافی بڑے شہر کے قریب جا پہنچا۔ اس نے دوبارہ خدا کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی اپنی صندوقچی کو بغل میں دباتے ہوئے شہر میں داخل ہو گیا۔ رات اگرچہ کافی زیادہ گزر چکی تھی اور دن بھی سردیوں ہی کے تھے، لیکن پھر بھی ابھی تمام بازار کھلے تھے اور دکانیں آنے جانے والوں سے بدستور پر رونق تھی۔ وہ جلدی سے ایک نان بھائی کی دکان میں داخل ہو گیا اور اس سے روٹی طلب کی، لیکن جب تنور کی 3 موٹی موٹی گرم روٹیاں اور سالن کی ایک پلیٹ اس کے سامنے آ گئی تو اسے اس احساس نے کہ اس کے پاس کھانے کی قیمت ادا کرنے کے لیے تو ایک پیسہ تک نہیں ہے، بے حد اداس ہو جانے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ وہ کھانے کو چھوئے بغیر ہی وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا اور دکاندار سے بلا وجہ ہی کھانا طلب کر لینے کی معافی چاہی۔ لیکن اگرچہ دکاندار ایک ان پڑھ اور بالکل سادہ سا انسان تھا، مگر اس نے درزی کے غم زدہ اور مایوس چہرے سے فوراً ہی اس کے دلی جذبات کو پا لیا اور اس سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے اس کے حالات دریافت کیے۔ درزی تو واقعی مصیبت زدہ تھا، بس یوں ہی دکاندار نے اس سے شفقت کا برتاؤ کیا، اس کے آنسو ہی نکل پڑے۔ وہ زار و قطار رونے لگا۔ بہرحال جب اس کا دل کچھ ہلکا ہوا تو اس نے سوائے اس صندوقچی کے اچانک طور پر دستیاب ہونے کے تمام واقعات دکاندار کو سنائے اور بڑی منت سے اس سے مدد طلب کی۔ دکاندار بھی اگرچہ کوئی امیر آدمی نہ تھا، لیکن پھر بھی اس نے فی الحال درزی کو اس وقت تک، جب تک کہ وہ کسی کام پر نہ لگ جائے، اسے اپنے ہاں مفت کھانا کھانے اور رات کو اس کی دکان میں ہی سو رہنے کی اجازت دے دی اور آئندہ بھی مدد دینے کا وعدہ کیا۔ درزی اس کے اس سلوک سے بہت خوش ہوا اور کھانا کھانے کے بعد رات کو وہیں رہنے کے لیے بخوشی تیار ہو گیا۔ دکان بند کرنے کے بعد کچھ دیر تک تو دکاندار اس کے پاس بیٹھا اس سے سیلاب کے اچانک طور پر آنے اور گاؤں والوں کی تباہی کے متعلق باتیں دریافت کرتا رہا، اور جب وہ اسے اطمینان سے سو رہنے کے لیے تسلی دیتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا تو درزی بڑی آہستگی سے اٹھا اور اپنی بند صندوقچی کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن جب وہ آدھ گھنٹے کی لگاتار کوشش اور ترکیبوں کے باوجود بھی اسے کھولنے میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس نے اس کے نازک ڈھکنے کو لوہے کی ایک وزن دار اوزار سے پاش پاش کر ڈالا۔ اس کا خیال تھا کہ اس میں شاید کسی عورت کے سنگھار کرنے کی کچھ چیزیں ہوں گی، مگر جب اس نے اسے سونے کے بہت ہی قیمتی زیورات سے بھرا ہوا پایا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی آنکھیں چندھیا سی گئیں۔ وہ کافی دیر تک بغیر کچھ حرکت کیے حیران اور ششدر صندوقچی کی طرف تکتا رہا، اور اس کے بعد دھڑکتے ہوئے دل اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے زیورات کو الٹ پلٹ کر دیکھا، اور جب اسے اپنی کئی ایک حماقت خیز حرکتوں کے بعد زیورات کو حاصل کرنے کا یقین ہو گیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کی باتیں کھل گئیں۔ اس نے بڑی مشکل سے رات بسر کی اور صبح ہوتے ہی تمام زیور ایک کپڑے میں لپیٹ کر دکان سے باہر نکل گیا اور کہیں فروخت کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے ایک انگوٹھی کو فروخت کر کے ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ تمام زیور بیچ کر اس کرائے کے مکان کو ایک معقول قیمت پر خرید ہی لیا، اور اس میں ہر قسم کا سامان مہیا کر کے بڑے آرام و راحت سے زندگی بسر کرنے لگا۔ مکان اگرچہ تنگ اور پرانی وضع کا تھا، مگر اس میں ایک ایسی خوبی تھی جسے درزی بے حد پسند کرتا تھا، یعنی مکان کے درمیان میں ایک چھوٹا سا چوکور سین تھا، اور اس سین کے عین بیچ میں شیشم کا ایک بہت بڑا درخت اگا ہوا تھا۔ یہ درخت اگرچہ عام درختوں کی طرح ہی ایک معمولی درخت تھا، لیکن چونکہ سیلاب کے طوفان میں درزی کا تختہ جس درخت کی شاخوں میں جا کر اٹکا تھا اور اسے زیورات کی صندوقچی حاصل ہوئی تھی، وہ بھی شیشم کا ہی درخت تھا، اس لیے وہ درختوں کی اس قسم کو بہت ہی پسند کرنے لگا تھا۔ چنانچہ اس نے اس سین والے درخت کا نام مبارک درخت رکھا اور اپنا زیادہ تر وقت اسی کے سائے تلے گزارنے لگا۔ شروع میں تو اس نے صرف دن کا ہی کچھ حصہ اپنے اس مبارک درخت کے لیے وقف کر دیا تھا، مگر تھوڑے دنوں کے بعد وہ رات کو بھی وہیں سونے لگا۔ کئی آدمیوں نے اسے اس نکمے پیڑ کو کٹوا دینے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس بے ہنگم درخت سے مکان کی خوشنمائی میں فرق آتا تھا، مگر وہ نہ مانا
بلکہ پہلے سے بھی زیادہ اس کا احترام کرنے لگا۔ اس نے رات کو سونے سے پہلے اس کی شاخوں میں جا بجا گھی کے چراغ جلانے شروع کر دیے۔ جب لوگوں نے اسے اس قدر ضدی اور کمزور اعتقاد کا انسان دیکھا تو وہ اس سے نفرت کرنے لگے اور اس سے بات چیت کرنا چھوڑ دی۔ ان کا خیال تھا کہ درزی اس طرح اپنی حماقت سے باز آ جائے گا، مگر درزی نے ان کی کچھ پرواہ نہ کی، بلکہ اور بھی توجہ سے درخت کی خدمت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرنے کے لیے اسی قسم کی 2-4 اور پودے بھی لا کر اس کے ارد گرد زمین میں لگا دیے، اور دن بدن ان میں ترقی ہی کرتا چلا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ سین شیشم کے بڑے پیڑ کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کئی ایک درختوں اور پودوں سے اٹ گیا۔ مگر جیسے جیسے وہ ان پودوں اور درختوں کی پرورش کی طرف دھیان دے رہا تھا، اسی قدر اس کی صحت بھی دن بدن بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اس کی کچھ پرواہ نہ کی، مگر جب حالت زیادہ خراب رہنے لگی تو کسی ڈاکٹر سے مشورہ کیا۔ ڈاکٹر چونکہ بہت ہی عقل مند تھا، چنانچہ اس نے اس کی حالت کا معائنہ کرتے ہوئے اسے اپنے ان درختوں سے الگ رہنے کی نصیحت کی، مگر جب اس نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو اسے دن کے وقت ان کے پاس رہنے کی اجازت دے دی، مگر رات کو ان کے قریب سونے سے قطعی منع کر دیا۔ مگر جب وہ یہ بھی نہ مانا تو اسے سختی سے کہا کہ اگر وہ ایسا نہ کرے گا تو یقیناً مر جائے گا، مگر جب وہ اس طریقے سے بھی اپنی ہٹ سے باز نہ آیا تو اس کا علاج کرنے سے ہی انکار کر دیا اور اسے اس کی سخت بگڑی ہوئی حالت میں ہی چھوڑ کر وہاں سے چلا آیا، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ وہ حد سے زیادہ بیمار ہو گیا اور دن بدن موت کے قریب تر ہوتا چلا گیا۔ جب کچھ دن اسے اسی قابل رحم حالت میں گزر گئے تو ایک دن وہ رات کے وقت اپنے دستور کے مطابق شیشم کے بڑے پیڑ میں چراغاں کر کے اس کے تلے سویا تھا کہ آدھی رات کے قریب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس نے تمام چراغ بجھے ہوئے دیکھے، وہ بہت حیران ہوا، مگر پھر سوچنے لگا کہ آج چونکہ چراغوں میں گھی ہر روز کی نسبت کچھ کم ڈالا گیا تھا اور اب رات بھی کافی ہو چکی ہے، لہٰذا اسی لیے یہ سب چراغ بجھ گئے ہیں۔ لیکن جب اٹھ کر شک رفع کرنے کے لیے چراغوں کو دیکھا تو وہ آدھے سے زیادہ گھی سے بھرے ہوئے تھے۔ اب تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، لیکن اس نے اس خلاف معمول واقعے کو کوئی خاص اہمیت نہ دی اور دوبارہ چراغوں کو دیا سلائی دکھا کر اپنی چرپائی پر لیٹے ہوئے مشکل اسے 20 منٹ ہی گزرے تھے کہ دیے پھر مدھم ہونے لگے اور لمحہ بلمحہ مدھم ہوتے ہوتے 2 ہی منٹ میں پھر بجھ گئے۔ اب تو وہ کسی گہری سوچ میں پڑ گیا اور صبح ہوتے ہی ڈاکٹر کو بلا کر اس سے یہ سب واقعات بیان کیے۔ ڈاکٹر نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، ڈاکٹر، کیوں میں نہ کہتا تھا کہ رات کے وقت درخت ایک بہت ہی خطرناک حالت میں ہوتے ہیں؟ اب دیکھا تم نے، تم خود ہی سوچو کہ جس درخت کے پاس گھی کے چراغ نہیں جل سکتے اس کے قریب زندگی کا چراغ کیسے جل سکتا ہے؟ سنو، غور سے سنو، درخت چراغ اور سانس لینے والے انسان یا جانور صاف ہوا کھانے اور گندی ہوا خارج کرنے میں ایک دوسرے سے غضب کی مشابہت رکھتے ہیں، مگر چراغ اور سانس لینے والے انسان یا جانور ہر وقت ہر لمحہ صاف ہوا کھاتے اور ساتھ ہی ساتھ گندی ہوا خارج کرتے رہتے ہیں، مگر درخت یا پودے صبح سے لے کر شام تک تمام دن صاف ہوا کھاتے رہتے ہیں اور شام سے صبح تک تمام رات گندی اور زہریلی ہوا خارج کرتے رہتے ہیں، اور ان کی یہ خارج کی ہوئی ہوا اس قدر زہریلی اور مہلک ہوتی ہے کہ اگر اس کی بہت سی تعداد انسان یا کسی جانور کے پھیپھڑے میں داخل ہو جائے تو وہ 1 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ عقل مند لوگ رات کے وقت درختوں کے نیچے یا پودوں کے قریب ہونے سے منع کرتے ہیں۔ پس اگر تم اپنی جان کی کچھ بھی قدر کرتے ہو تو رات کے وقت ان درختوں کے قریب سونے سے پرہیز کرو، ورنہ پچھتو گے اور گھی کے چراغوں کی طرح اپنی زندگی کے چراغ کو بھی بجھا بیٹھو گے۔ ڈاکٹر تو یہ کہہ کر چلا گیا، مگر درزی کا حیرت سے منہ کھلے کا کھلا ہی رہ گیا۔ اس نے ڈاکٹر کی ہر ایک بات کو دل سے تسلیم کر لیا اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر پوری توجہ اور کوشش سے عمل کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تھوڑے ہی دنوں میں پھر تندرست ہو گیا اور زندگی پر ان درختوں کے سائے تلے سونے سے پرہیز ہی کرتا رہا۔